بنتا کیسے ہے، مرید کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک مغالطہ بہت سا پایا جاتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پیر کی بیعت تو کرنی پڑے گی، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا۔ تو بہت سے لوگ اس مغالطے میں پریشان حال ہوتے ہیں۔ ہر صورت کسی نہ کسی کی بیعت کرنی ضروری ہے، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا۔ یہ بات کلیئر کٹ سمجھ لیں کہ بیعت کرنا یا کسی نہ کسی کا مرید ہونا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے بھئی، یہ تو ایک روحانی فن ہے، اس کے لیے لازم ہے اور واجب ہے اور ضروری اور ناگزیر ہے جو اللہ کی راہ کا سالک بننا چاہتا ہے، اس کو استاد چاہیے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، جس نے گاڑی ہی ڈرائیو کرنی ہے، ڈرائیور ہی بننا ہے، اس کو میڈیکل سکول میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے ڈرائیونگ ہی کرنی ہے تو اس کو کوئی کیوں پکڑ کے کہے کہ تم میڈیکل سکول میں مجھ سے میڈیسن پڑھو؟ آپ بات کو سمجھیں۔ جس نے بلڈنگ کا کام کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، وہ علامہ صادق قریشی کے پاس آ کے صرف، نحو، فقہ، عربی، منطق کی کتابیں کیوں پڑھے گا؟ اس نے کہا میں آپ کی صرف نحو کو کیا کروں، میں نے تو کارپینٹر ہی بننا ہے اور بلڈر بننا ہے۔ استاد ہر فن کا ہوتا ہے، اور استاد وہ تلاش کرتا ہے جو اس فن پر چلنا چاہتا ہے، جو اس فن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو بے دین ہیں، اللہ اس فتنہ اور شیطنہ سے سب کو بچائے، اور اس سے نکل کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں اس کی کوئی آرزو ہی نہیں، اور ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کے تو نماز پڑھ لیا کریں، پنجگانہ نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حلال کھائیں پیئیں اور حرام سے بچیں، اور حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، اعزاء اقارب کے، خوش خلقی کی زندگی گزاریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اس سے زیادہ کوئی ایم اور آبجیکٹو بھی نہیں ہوتا۔ میری بات آپ سمجھیں۔ تو جنہوں نے میکسیمم اسی تک ہی رہنا ہے، اس درجے، اور اس سے آگے بڑھنا ان کی کوئی نہ خواہش ہے نہ آرزو ہے، اس کو کہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کا کلمہ پڑا ہوا ہے، اور قرآن جنہوں نے عطا کیا، اور حدیث و سنت جن کو عطا کی، جنہوں نے شریعت عطا کی، وہ انہی بیسکس پہ عمل کرے تو مسلمان ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ ان کو فردر کسی پیر کی ضرورت، یہ بات کو سمجھ لیں، فردر کسی پیر کی ضرورت نہیں۔ پیر کہتے ہیں استاد کو۔ استاد کا کام تو ہے کہ آپ اس سے پڑھیں، اس سے سیکھیں، آداب سیکھیں، سلوک سیکھیں، اس راہ اللہ میں سلوک اللہ کی طرف چلنے کے آداب اور شرائط کو جانیں، اور اس میں خطرات سے دفاع کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرف ترقی ہی نہیں کرنا چاہتے، اور آپ کا مقصود یہ ہے کہ میں پنجگانہ نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حرام سے بچوں، بس میں لوگوں کے حقوق ادا کروں اور ایک اچھا مسلمان رہوں، اس سے آگے آپ کی نہ کوئی آرزو ہے نہ آپ کا کوئی لمبا سفر ہے، تو ایسے شخص کے لیے تو کوئی پیر اور مرشد اضافی کوئی اپنے اوپر نیا کو بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصوف کی کتب میں مشائخ کا ذکر اور شیخ کا اور مرید کا تذکرہ اس کامن مسلمان کے لیے آیا ہی نہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ ایک کامن سادہ مسلمان جس کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے آگے روحانی ترقی کرنے کی، میں پھر کہہ رہا ہوں، آگے روحانی ترقی کرنے کی آرزو ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی بیسکس جو ہیں اسلام کے، بس میں اتنے ہی پورے کر لوں، میرے لیے مور دین انف ہے، حرام سے بچوں، حلال پہ عمل کروں، اوامر نواہی شریعت پہ چلوں، اور نماز روزہ ہو اور میری قرآن پڑھوں، بس اس سے آگے یہ میرے لیے انف ہے۔ لہذا ایسے آدمی کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے شیخ اور پیر اور مرید اور سلوک، کیونکہ اس کا تو یہ لائن ہی نہیں ہے، وہ فردر اس پہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہا۔ جیسے آپ اس مقصد کے لیے کسی محدث کے پاس بیٹھ کے اصول حدیث نہیں پڑھتے، کسی فقیہ کے پاس بیٹھ کے اصول فقہ نہیں پڑھتے، بس آپ کو موٹے موٹے مسائل شریعت کے آنے چاہیے تاکہ شریعت کی زندگی بسر کر سکے، تو آپ اصول میں نہیں جاتے۔
جب آپ کسی مفسر کے پاس جا کے مفسر کے پاس اصول تفسیر نہیں پڑھتے اور کسی عالم کے پاس جا کے عقیدہ کے عقائد کے اصول نہیں پڑھتے، بس موٹا موٹا نماز پڑھی، عالم سے سنا، اپنا عقیدہ درست رکھا، تو پھر قرآن مجید کی کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں، بعض کتابیں حدیث کے ترجمے ہیں، اور صحیح العقیدہ عالم کے ساتھ منسلک رہیں، صحیح العقیدہ مسجد اور مرکز کے ساتھ منسلک رہیں۔ اور صحیح العقیدہ کا مطلب یہ ہے جہاں توحید اور رسالت کے آداب اور عشق رسالت اور ادب رسالت بتایا جاتا ہو، جہاں حضور کی شان محبت سے بتائی جاتی ہو، حضور کی شان میں بغض، کینہ یا کمی یا بخل نہ کیا جاتا ہو، جہاں اہل بیت کی شان بھی بیان کی جائے، صحابہ کرام کی شان بھی، اولیاء اور صالحین کی شان بھی۔ تو جو عقیدہ بزرگوں کا 1300-1400 سال سے چلا آ رہا ہے، بس کسی ایسی مسجد و مرکز سے منسلک رہیں، چونکہ آپ کے پاس مزید علم تو ہے نہیں۔ اگر ہر جگہ جا کے نوک جھوک کریں گے اور ہر ڈھیری سے تھوڑا تھوڑا لینے کی کوشش کریں گے تو نہ 3 میں رہیں گے نہ 13 میں رہیں گے۔ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، نارتھ امریکہ میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بہت سے ملکوں میں لوگوں کے عقائد خلط ملط ہو گئے، انہیں سرے سے نہ میل کا پتہ نہ فیمیل کا پتہ، نہ ہی رہی نہ شی رہی، عقیدے سارے گڑبڑ ہو گئے۔ کیوں؟ جو پڑوس میں مسجد ہے اسی سینٹر میں جا کے نماز پڑھنی ہے جمعہ کی، اور سوائے جمعہ کے خطاب کے اور زندگی میں کوئی ٹائم نکالنا ہی نہیں ہے کسی دینی اجتماع میں جا کے، یا کسی سے کوئی سیکھے یا پڑھے، نہ خود کتابیں پڑھنی ہے۔ زندگی ساری رات دن دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے، جاب میں، روزگار میں، ایک ہلکان ہے دنیا کمانے کا، سارا دن صبح و شام۔ ایک وقت آتا ہے جمعہ کا، ہر ہفتے خطاب سننا ہے جو پڑوس کی مسجد میں، جو وہاں کے مولوی صاحب نے بتا دیا وہی اس نے معیار دین بنا لیا۔ اور مسجدیں کثرت کے ساتھ بعض خاص ملکوں کے پیسے کے ساتھ تعمیر ہو رہی ہیں۔ کمیونٹی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ویسٹرن ورلڈ میں، بے تحاشا کروڑوں کے حساب سے ڈالر آتے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، ان کی مرضی کے امام آ رہے ہیں، عقیدہ امپورٹ ہو رہا ہے۔ ایک خاص مکتب فکر کا امپورٹڈ عقیدہ ہے، اور وہ امپورٹڈ عقیدہ لوگوں کو صدیوں سے جو آقا علیہ السلام کی امت میں تسلسل سے سواد اعظم کا عقیدہ چلا آ رہا تھا، اس کو مشرک اور بدعتی بنا کے اسے ہٹانے کا عقیدہ ہے۔ تو جب بیٹھ کے وہاں آپ سنیں گے تو ساری زندگی سنیں گے تو وہاں عمر بھر آپ اور آپ کے بچوں نے نہ میلاد کا سننا، نہ حضور کی محبت کا موضوع سننا، نہ توسل کا بیان سننا، نہ شفاعت کا بیان سننا، نہ شان اہل بیت سننی، نہ شان صحابہ سننی، نہ شان اولیاء و صالحین کا تذکرہ سننا۔ میری بات آپ سمجھیں، یہ ساری زندگی یہ موضوعات ہی نہیں سننے آپ کے کانوں نے۔ سو رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ موضوعات دین کا حصہ ہی نہیں ہے، میری بدعت ہیں، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی ٹیکنیک ہے۔ ایک ٹیکنیک پہلے وقتوں میں 3 موضوعات پر حملہ کرنا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی ایک ٹیکنیک تھی کہ کچھ علماء ان موضوعات پہ اٹیک کرتے، تنقید کرتے، اس کو شرک کہتے، بدعت کہتے، اور براہ راست مقابلہ کرتے اور اس پر حملہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے۔ اب نئی دور جدید کی جو ٹیکنیک ہے، سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیک، سوفسٹیکیٹڈ نئے میزائل جو ہیں شاندار، وہ یہ کہ ان کا نام لے کر تنقید نہ کریں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فرقہ وارانہ بات کر رہے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ کہے اختلافی موضوعات چھیڑ رہے ہیں۔ کیا کرو؟ سرے سے ان موضوعات کو خطبات جمعہ سے نکال دو، تقاریر سے نکال دو، اپنے بیان سے نکال دو۔ اگر کوئی بچہ چھوٹی عمر میں آیا اس سینٹر میں، مسجد میں خطاب سننے لگا، 20 سال گزر گئے، 20 سال گزر جائیں، 12 ربیع الاول کا دن ہو یا ربیع الاول ہو، میلاد اور مولد کا نام ہی نہ آئے سرے سے، نہ میلاد کا پروگرام ترتیب دیا جائے، نہ محفل میلاد کی جائے، نہ مولد کا نام لیا جائے، نہ نعت خوانی کی جائے، پھر محرم آ جائے تو اہل بیت کا نام ہی نہیں آنا اس جگہ پر، نہ شہادت امام حسین کا تذکرہ آنا ہے۔ میں خود کئی مواقع آئے امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، کہ 10 محرم الحرام کو جمعہ آیا اور میں وہاں ایک اجنبی کے طور پہ نماز جمعہ پڑھی، پورا گھنٹہ مولوی صاحب نے خطاب کیا، مگر اسے توفیق نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام ہی لے لیا، اس نے اہل بیت کا تذکرہ ہی کر لیا ہو، وہ اپنے کسی امریکن موضوع پہ لگا ہوا تھا، بس خطاب کیے جا رہا۔ تو جن کے کانوں نے پوری زندگی اس مسجد میں، سینٹر میں اہل بیت کا نام ہی نہیں سنا، شہادت امام حسین کی بات ہی نہیں سنی، مقام اہل بیت نہیں سنا، مقام صحابہ نہیں سنا، مقام اولیاء نہیں سنا، مقام صالحین نہیں سنا،
پھر جہاں یہ نئی ٹیکنیک ہے سوفسٹیکیٹڈ، تاکہ نہ آپ کو کوئی یہ الزام دے کہ یہ فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں، نہ حضور کے توسل کی بات سنی، نہ معجزات بیان کیے، نہ اولیاء کے کرامات بیان کیے، نہ شفاعت کی باتیں کی، آخرت کی، اولیاء کی شفاعت، اہل بیت کی شفاعت، صحابہ کی شفاعت، تاجدار کائنات کی شفاعت، یہ شانیں ہی بیان نہیں کی، نہ حضور کے ادب کا موضوع کہ صحابہ کس طرح ادب کرتے تھے، کس طرح حضور کے لعاب دہن کو آنکھوں پر اور سر ماتھے پر اور منہ پر ملتے تھے، کس طرح حضور کے وضو کا قطرہ قطرہ اپنے اوپر ملتے تھے، کس طرح جہاں آقا کے قدم لگے وہاں جا جا کے نفل پڑھتے تھے، کس طرح ایک ایک منہ مبارک گرتے ہوئے طواف کرتے اور اپنے سنبھال کے ٹوپیوں میں رکھتے تھے، کس طرح اماکن رسول کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا، کس طرح حضور نہیں ہے تو طواف کعبہ چھوڑ کے عثمان واپس پلٹ آتے تھے، کس طرح عمر حجر اسود کو کہتے تھے کہ میں تمہیں کبھی نہ چومتا، مصطفیٰ کے لب نہ لگے ہوتے، کس طرح صدیق اکبر ادب رسول میں مصلی چھوڑ کے واپس آئے تھے، کس طرح صدیق اکبر اور صحابہ کرام حضور کے ادب میں صفیں چھوڑ کے آقا کے لیے آ گئے تھے، کس طرح حضور نے گھر کا پردہ اٹھایا تھا تو سب صحابہ نے کعبے چھوڑ کر حضور کو تکنا شروع کر دیا تھا، کس طرح چاند ٹکڑے کر دیا تھا، کس طرح آقا نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا تھا، کس طرح پتھر کنکر کلمہ پڑھتے تھے، کس طرح درخت زمین کو چیر کر میرے آقا کو سجدہ کرتے تھے، کس طرح اونٹ اور بکریاں حضور کو سجدہ کرتی تھی، کس طرح صحابہ ابو بکر صدیق کہتے تھے یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دی جائے ہم بھی سجدہ کیا کریں، اور حضور نے فرمایا نہیں، کر لے گا۔ جب یہ موضوعات ان بچوں نے جو بچے تھے تو بعض مرکزوں پہ آنے لگے پڑھنے، اور 20-25 سال گزر گئے، وہاں کی ائمہ نے، میں آپ کو بڑے درد کی بات بتا رہا ہوں، اور اہل سنت سوئے پڑے ہیں، یہ بہت سارے ٹھیکیدار اہل سنت کے، ان کے پاس سوائے اپنے اہل سنت پہ کفر کے فتوے لگانے اور شیطنت کرنے، فتنہ اور شر برپا کرنے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی فساد جاری رکھنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے، فتوہ بازی، تفرقہ، انتشار، فتنہ، ٹکڑے کرنا، ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو شیعہ کہتا ہے، وہ اس کو خارجی کہتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر مناظرے ہیں اور ایک تماشا ہے۔ اہل سنت میں فدر فرقہ در فرقہ، ہر کوئی اپنی ذات کے بت کی پوجا کرانا چاہتا ہے، مسلک کہاں گیا؟ ان کو ہوش نہیں ہے، وہ ایک بند گھڑے میں چھوٹے سے تالاب میں بیٹھے ہیں پاکستان کے چھوٹے چھوٹے انڈیا اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، اور ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اپنے اہل سنت دوسروں کے خلاف بھڑکاتے رہنا، دوسروں کے خلاف بھڑکاتے رہنا۔ اس سے سوچیں کس مسلک اور کس امت کی آپ خدمت کر رہے ہیں، کس دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ذرا پردہ اٹھے آپ کی آنکھوں سے کہ دنیا میں مسلک کی جڑوں کو کس طرح کاٹا جا رہا ہے، اور آپ کس سے کس کام پہ لگے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جن بچوں نے 20-25 سال تک، یہ آپ کا بھی یہ حالت ہے، آپ کے بچوں کا یہ عقائد ہی نہیں سنے، اور آپ میں سے اکثر نے، اب خدا کا شکر ہے میں نے کوئی 10-15 سال زور دیا کہ اردو زبان سیکھیں۔ میں جب 90s میں آیا کرتا تھا تو یوتھ کے بچے اردو کا ایک لفظ نہیں بولتے تھے، اور اردو کی بات سننے سے پہلے بھاگ جاتے تھے۔ اب خدا کا شکر ہے وہی بچے اردو سمجھنے لگ گئے، یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، ساری بیٹیاں، چند سالوں میں اردو سے ان کو محبت ہو گئی، ان کو کس نے سکھا دیا؟ اردو اپنے آپ آ گئی ہے، صرف ایک تعلق بنا دی۔ میں نے کہا جو مادری زبان چھوڑ بیٹھے گا اس کا آدھا دین چلا جائے گا، اس کے اندر ایک حکمت ہے، کیونکہ دین سمجھنے کے سورسز اس کے بہت سے کم رہ جائیں گے۔ اب آپ کا انحصار ہوگا صرف انگلش لیکچرز کو سننا، اب انگریزی کے اسپیکر جو ڈیلیور کریں گے بس وہی آئے گا، باقی آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیک ہے سواد اعظم مسلک حقہ کو نقصان پہنچانے کی۔ تو اب وہ بچے جوان ہو گئے، اب ان کے سامنے جب آپ میلاد کی بات کریں گے وہ کہیں گے واٹ از دس از جسٹ بدعہ، وی نیور ہرڈ اباؤٹ اٹ، دیر از نو مینشننگ آف مولد ان اسلام، our imam has never quoted this thing, this is bid'ah۔
آپ وسیلہ کی بات کریں گے دس از بدعہ، شفاعت کی بات کریں دس از بدعہ، اولیاء اللہ کون ہوتے وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیم۔ یہ طریقہ ہے جس طرح نوجوان نسل کو پھیرا جا رہا ہے، یہ ایک سمت پوری دنیا کے اندر اور اس ایفرٹ پر کروڑوں نہیں اربوں کھربوں ڈالر لگ رہے ہیں، پیٹرو ڈالرز لگ رہے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں فسادات ہو رہے ہیں، جہاں ساری دنیا، کیا بوسنیا، کیا سوڈان، کیا جبوتی، اور کیا چیچنیا، اور کیا مشرق وسطی، جہاں ایک شخص بھی دوسرے عقیدے کا نہیں ہوا کرتا تھا، سب لوگ اہل سنت اور اہل طریقت تھے۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے، ان کے ائمہ نے بتایا قسم کھا کے کہ اب وہاں قتل و غارت اور فساد شروع ہیں۔ کیوں؟ کسی ملک سے بھیجے ہوئے پڑے ہوئے امام پہنچ گئے وہاں، انہوں نے پیسے لگا کے مسجدیں کھول دیں، اور وہ مسجدیں کھلی، امام پہنچے، انہوں نے شرک اور بدعت کے فتوے شروع کر دیے۔ اب لوگ لڑ رہے ہیں، فتنے اور تفرقے ہو رہے ہیں۔ ایک امت پر الگ عذاب ہے باہر سے، ایک اندر سے عذاب ہے دین اور عقیدے کے فروغ کے نام پر، اور صرف اس برے ماحول میں جو طبقہ سویا ہوا ہے اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، جن کو ہوش ہی نہیں ہے، اور ان کا اگر ہوش ہے تو فقط اپنے پیٹ کا اور اپنے مفادات کا، چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بچانے کا، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فسادات کی آگ لگانے کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ضرورت ہے صحیح عقیدہ اور صحیح تصور کو اجاگر کرنا۔ ممکن ہے ہمارے بعض دوستوں کو، ساتھیوں کو تصوف کے موضوع پر یہ لیکچر، ان لیکچرز کے بعض حصے پسند نہ آئیں، طبیعتوں پہ ناگوار گزریں، مگر میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتا ہوں کہ خدا را اگر ذاتی طور پہ بوجوہ بعض حصے پسند نہ آئیں تو اس کو ذاتی حوالے سے مت سوچیں، اسے وسیع تر تناظر میں سوچیں کہ بات حق کی ہے یا نہیں کی، اصل تصوف کی بات کی ہے یا نہیں کی۔ لہذا ہم جب تک اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے، راہ راست پہ نہیں چلیں گے، اور تصوف کے صحیح تصور کو لے کے نہیں چلیں گے، نسلوں کو صحیح عقائد نہیں دیں گے، اور وہ تصوف جو اولیاء کبار اور ائمہ تصوف نے دیا تھا صدیوں سے، جن کے ہم نام لیوائیں، ان کا احیاء نہیں کریں گے، ریوائیو نہیں کریں گے، اس وقت تک آگے سروائیو نہیں کر سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے آپ۔ میں تو صدیوں کے لیے اگلی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ اب یہ جو طریقہ کہ مرید بنتے کیسے ہیں، مرید کے لیے کیا طریقہ کہ مرید کیسے بنتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اب یہ تصور جو عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ مرید بننے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا، پہلی بات تو میں نے وہ واضح کر دی کہ مرید ہر کامن مسلمان کے لیے بننا واجب نہیں ہے، اس تصور سے بھی نکل جائیں۔ آئے روز مجھے ای میلیں آئی پڑی ہوتی، بچوں کی، بچیوں کی، بیچارے گھر ماں باپ کے پاس بیٹھتی ہیں، ان کے پاس پیر صاحب آئے، ایسی باتیں کی، وہ لمبی لمبی ای میل لکھ دیتی ہیں، ان کو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں، سرے سے الف بے جیم نہیں جانتی ریلیجن آف اسلام کی، دین اور شریعت کی، اور وہ کہہ جاتے ہیں کہ پیر پکڑنا واجب ہے ورنہ تو شیطان گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تو دیکھیے ہم اپنے مفاد اور پیٹ کے لیے بچوں کے ساتھ اور نئی نسلوں کے ساتھ، عقیدے کے لوگوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں ذمہ داری سے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر تو آپ نے محض شریعت پر عمل کرنا ہے اور شریعت تک رہنا ہے اور طریقت میں داخل ہی نہیں ہونا، پریکٹیکلی طریقت میں داخل ہی نہیں ہونا، اور آپ کے لیے اینڈ ہے یہ کہ شریعت ہی کے احکام پر عمل ہو جائے، تو پھر آقا علیہ السلام سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے شریعت دے دی ہے، قرآن و سنت کی صورت میں دے دی ہے، اور علماء صحیح العقیدہ علماء وہ آپ کے ہاں موجود ہیں، آپ کو دین شریعت کی بنیادی اور عقیدے کی باتیں بتانے کے لیے۔ یہ جو شیخ بنایا جاتا ہے، پیر پکڑا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مرشد اور شیخ ہو، وہ تو جب آپ شریعت کی راہ سے طریقت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، حقیقت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، سلوک اللہ میں آگے جانا چاہتے ہیں، تو اس راستے میں چلنے کے لیے پھر جیسے ہر فن کو سیکھنے والا ایک اس فن کا مشاق استاد چاہتا ہے،
پھر فن طریقت میں، راہ طریقت میں چلنے کے لیے پھر آپ کو ایک استاد درکار ہوتا ہے، جب آپ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اب وہ جب شیخ تلاش کرتے ہیں اور کوئی مرید بنتا ہے تو اب اگلا سوال کہ مرید بنا کیسے جاتا ہے؟ اس پر بھی یہ غلط فہمی، یہ تصور ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ مرید بننے کے لیے لازم ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دی جائے، جس کو ہم بیعت کہتے ہیں اور فہام میں یہ کی جائے۔ تصوف میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا ارادت کے لیے ہرگز 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 واجب نہیں ہے۔ یہ مبایعت طریقت میں بھی ہاتھ میں ہاتھ دینا فزیکلی یہ واجب نہیں ہے، یہ طریقوں میں سے نسبت اور ارادت کے طریقوں اور رسوم میں سے ایک طریقہ اور ایک رسم ہے، اور یہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے بس، مگر یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو بچیں گے، نہیں تو مارے گئے۔ ایسی کوئی بات نہ شریعت میں ہے نہ طریقت میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیعت ایک عہد ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو شیخ بناتے ہیں تو وہ بھی آگے آ جائے گا کہ شیخ کیسے بنتا ہے۔ شیخ کسی کو آپ طے کرتے ہیں کہ فلاں میرا شیخ ہے، اس کے ساتھ رشتہ ارادت قائم کرتے ہیں۔ ارادت میں نے بتا دی اللہ کے لیے ہے، مگر اس کو استاد بناتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف میری ارادت کو خالص کرے، مرشد بناتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف میری راہ کو صاف کرے۔ جب نسبت قائم کرتے ہیں شیخ سے تو یاد رکھ لیں بیعت یہ ایک عہد ہے، مبایعت ایک عہد ہے، اور عہد بھی سن لیں پیر سے نہیں ہوتا۔ تصوف میں ہر شے اللہ کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھنا، تصوف میں ہر شے، ہر قدم اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بیعت بھی پیر کے لیے نہیں ہوتی، بیعت بھی اللہ کے لیے ہوتی۔ بیعت ایک معاہدہ ہے، عہد ہے، اور اولیاء اللہ نے اور سیدنا شیخ احمد الرفاعی نے آگے دیگر بہت سے صوفیاء اولیاء نے اس سے اخذ کیا کہ یہ ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ بیعت دراصل اللہ کے ساتھ عہد کرنے کا نام ہے۔ کیا کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آج سے میں تیری راہ کا مسافر بننے چلا ہوں، میں آج سے تیری طلب میں آگے بڑھ رہا ہوں، آج سے تیری محبت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، تاکہ میرے دل سے غیر کی محبت نکل جائے، غیر کی طلب نکل جائے، اور ہر حرام دور ہو جائے، مشتبہ دور ہو جائے، اور میں تیری رضا کا طالب بن کر تیری راہ کا مسافر بننے چلا ہوں۔ اس کے شرائط اور آداب کا عہد کرنا اللہ کے ساتھ، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے دست اقدس میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے تھے کئی امور میں۔ اس وقت ایک رواج تھا، اس وقت ایک ہر چیز کا جب فیصلہ کرتے تو عرب کلچر تھا، عرب یہ کلچر تھا کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس طرح عہد کرتے، وہ بیعت جس کو کہتے ہیں، جیسے بیعت رضوان، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ بیعت حقیقتاً اللہ کے ساتھ تھی اور حضور اس کے وسیلہ تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا حدیبیہ میں بیعت رضوان پر جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دستے مبارک پہ ہاتھ کر کے بیعت کر رہے ہیں، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ آپ سے نہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ عہد کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے دست اقدس کی صورت میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہ بیعت بھی دراصل اللہ کے ساتھ تھی، اور دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیابت کر رہا تھا دست خدا کی، اس میں بھی حقیقت میں عہد اللہ کے ساتھ تھا۔ تو یہ اسی طرح ہجرت کی بیعت بھی کی کہ ہم ہجرت کرتے ہیں الی اللہ والرسول، جہاد کرتے تو جہاد کے لیے بھی بیعت لیتے آقا علیہ السلام، محبت اور اطاعت کے لیے بھی بیعت ہوتی، کفر شرک اور گناہوں کو ترک کرنے کی بھی بیعت ہوتی، آقا علیہ السلام سے محبت ہے، محبت کرنے اس عہد کی بھی بیعت ہوتی۔ حتیٰ کہ جب خلفاء منتخب ہوتے تھے
تو ان کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں تھا ہم خلیفہ اور امیر ایکسپٹ کریں ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اس کے لیے بھی ووٹ ڈالنے کے بیعت کرتے، یعنی اپنے ہر قسم کے عہد کے اظہار کے لیے بیعت کرتے تھے، یہ کلچر تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس بیعت کو بیعت خلافت کہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم پر ہوئی، یہ بیعت خلافت تھی۔ سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر ہوئی، سیدنا علی شیر خدا کے دست اقدس پہ ہوئی، یہ بیعت خلافت تھی۔ عقبہ میں مینا کے میدان میں بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثالثہ، جو مدینہ پاک سے لوگ آئے جو قبول اسلام کرتے وہ بھی بیعت کرتے تھے۔ اب آج کوئی قبول اسلام کرے تو آپ بیعت کرتے؟ اگر کوئی کسی مسجد کے امام خطیب عالم کے پاس آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شہادت پڑھاتے ہیں، اس کو توحید و شہادت کا کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور تعلیم دے دیتے ہیں، تو قبول اسلام ہو جاتا ہے نا۔ میری بات سمجھے نا؟ آج یہ کلچر نہیں ہے۔ اس وقت قبول اسلام بھی کوئی آگے کرنا چاہتا تو دست اقدس میں بیعت کرتا، یعنی میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ آج سے میں اللہ کو ایک مانوں گا، توحید کا اقرار، آپ کو رسول مانوں گا، آخرت پہ ایمان لاتا ہوں، کفر و شرک چھوڑ دوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، اتباع کروں گا، آپ سے محبت کروں گا۔ الغرض ہر امر کا جب وہ وعدہ کرتے تو بیعت ایک طریقہ تھا۔ تو 7 قسموں کی الگ الگ بیعتیں آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں۔ صوفیاء کے ہاں جو بیعت کا عمل ہے اس کی سند بھی یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بیعت کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کے جواز کی، جائز ہونے کی دلیل انہی بیعات کو قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بیعت طریقت نہیں تھی، بیعت قبول اسلام تھی، بیعت جہاد تھی، بیعت ہجرت تھی، بیعت محبت تھی، بیعت خلافت تھی، بیعت ترک شرک تھی، مگر یہ بھی اسی طرح کا ایک عہد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کا اور اللہ کی اطاعت بجا لانے کا اور غیر کی طلب اور حرص سے جان چھڑا کر اللہ کی راہ کا سالک بننے کا عہد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عہد ہوتا ہے۔ تو اگر ہاتھ میں ہاتھ دے کے کوئی بیعت کرے تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصوف میں یہ طریقہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا ہو تو کوئی کہا جائے کہ یہ تو مرید ہی نہیں کسی کا، ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر بھی کوئی شخص 100% درست مرید ہو سکتا ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ لیے بغیر بھی کوئی شخص شیخ ہو سکتا ہے۔ شیخ اور مرید کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کی جو طریقہ ہے یہ واجب نہیں ہے، کئی طریقوں میں سے جائز ہے طریقوں میں سے ایک طریقہ، مگر یہ واجبات میں سے، اور کوئی ایک رتی برابر بھی اس میں کمی نہیں اگر کوئی نہ بھی کرے۔ اب اگر سوال پیدا ہو کہ وہ طریقہ کیا ہے، وہ بھی آپ اس کو سن لیجئے۔ پہلے وقتوں میں جب اولیاء، صوفیاء، تابعین، اتباع التابعین، اولیاء، صلحاء جتنے ہو گزرے، تو یہ جو مریدی ہے یہ نام ہے ان 4 چیزوں کا: ارادہ، کیا؟ ارادہ، صحبت، تعلیم و تربیت، اس کے ساتھ قلبی ربط و توجہ، اس کی تعلیمات کی اقتداء۔ یہ چیزیں جس کے ساتھ جمع ہو جائیں آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے فیصلے میں، اس سے ارادت اور نسبت کامل ہو گئی، وہ آپ کا شیخ ہوا، آپ اس کے مرید ہو گئے۔ وہ جو تقاضا ہے کہ کہیں مرید ہونا ضروری ہے، وہ میں نے پہلی بات کلیئر کر دی کہ عام شریعت پر عمل کرنے کی حد تک رہنے والوں کے لیے ضروری نہیں، وہ تو اسلام آپ کے پاس ہے، قرآن و سنت پاس ہے، اور حضور کی امت میں دین اور عقیدہ اور تعلیم دینے والے علماء پاس ہیں، وہ وہاں تک۔ آپ اس سے آگے چلنا چاہتے ہیں، سالک ہونا چاہتے ہیں، فقیر بننا چاہتے ہیں، زہد، ورع، تقوی، پرہیز، کیفیات، احوال اور مقامات کی ترقی میں جانا چاہتے ہیں، پھر شیخ واجب ہے۔ استاد کے بغیر یہ پرخطر راستہ آگے طے نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شیخ کس طرح بنے گا اور آپ مرید کیسے ہوں گے؟ مرید تو اللہ کے تھے اصلاً، شیخ وسیلہ تھا تربیت کا۔ یہ رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے اور اس رسم بیعت ہی کو پورا کرنے سے مرید بنتا ہے۔ یہ تصوف کی کسی کتاب میں 1400 سال میں آج تک اس کو واجب نہیں قرار دیا،
اور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میں امہات کتب کی بات کرتا ہوں، جس میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری آتے ہیں. یہ کشف المحجوب ہے. ایسا کوئی باب نہیں بنایا پوری کشف المحجوب میں کہ لازماً ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ اس خاص طریق سے بیعت کریں گے تو آپ کا کوئی شیخ ہوگا اور آپ مرید ہوں گے. کہیں ذکر نہیں آیا. یہ امام ابو القاسم قشیری کا رسالہ قشیریہ ہے، کبھی ایسا تذکرہ نہیں آیا. یہ کل اولیاء صلحاء کی کتب پڑھی ہیں، حضور سیدنا غوث العظم کی پڑھی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی پڑھی ہیں، شیخ ابو مدین غوث المغربی کی پڑھی ہیں، شیخ احمد رفاعی کی پڑھی ہیں، اور جتنے اولیاء صلحاء کی کتب احوال شاہ نقشبند کی پڑھی ہیں، جن کی اٹھا کے سلاسل چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، رفاعیہ، شاذلیہ، مشیشیہ، جس کو بھی اٹھا لیں کسی کے ہاں یہ بات نہیں. یہ بات میں نے بتا دی. طریقہ متداول متاخرین میں ہے اور یہ جائز ہے، مگر جائز کو عام سادہ لوگوں کے آگے واجب بنا کے پیش کرنا کہ وہ گھبرا جائیں اور یہ بتایا جائے کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی اور شیطان تمہیں دبوچ لے گا اور بے ایمان ہو جاؤ گے، یہ سراسر دین کے ساتھ زیادتی ہے. اپنے مفاد کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے لوگوں کو بہکا دینا، ڈرا دینا، وہ بات کہنا جو اللہ رسول نے نہیں کہی، یہ ظلم ہے. اب وہ طریقہ جو میں نے